السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، پورے دل سے اس پر یقین کرنا۔ قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو ایسے جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے، وہ تمہیں ویسے رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا کرتا ہے۔ یعنی جب پرندے صبح صادق اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام ڈھلے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ توکل ایمان کا بہت ہی امپورٹنٹ جز ہے۔ توکل اور تقوی دو ایسی چیزیں اگر انہیں انسان کی زندگی سے نکال دیا جائے تو پیچھے باقی کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے پر قادر ہے اور اس کائنات کا تمام نظام اللہ کے حکم سے، اس کی مرضی سے ہی چلتا ہے۔ انسان کو رزق اللہ کے حکم سے ملتا ہے، انسان کی سانس اللہ کے حکم سے چلتی ہے، یہاں تک کہ زندگی کا ہر نظام اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو پھر اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر شے اسی کے دائرہ اختیار میں ہے۔ توکل کرنے کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یقین کرنا، اعتبار کرنا۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے تمام وسائل اور تمام اسباب کو بروئے کار لا کر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، دراصل یہی توکل اللہ ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ بدو اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کی رسی کیوں نہیں باندھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں باندھی کیونکہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس کی رسی باندھ کر آؤ، اسے کھلا مت چھوڑو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی اسباب کو بروئے کار لا کر پھر اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ پر توکل ہے۔ اسی لیے انسان کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام حکمت اور حکمت بھری باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ زندگی میں حالات چاہے جیسے بھی ہوں، کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، لیکن وہ کبھی بھی مادی چیزوں پر، دوسروں پر بھروسہ نہیں کرتے، صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اسباب پر توکل کرتے ہیں، صرف اسباب پر، صرف مادی چیزوں پر، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر یقین نہیں رکھتے، اس کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ جب ان کی زندگی میں آسانیاں آتی ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ ہماری وجہ سے ہوا ہے، لیکن جیسے ہی کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو ساری ذمہ داری اللہ پر ڈال دیتے ہیں، اس سے شکوہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ جس انسان کا توکل اپنے رب پر اس قدر مضبوط ہو جائے کہ وہ یہ دل سے مان لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی میرا مددگار ہے، تو ایسا انسان اللہ کا ولی، اس کا دوست بن جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کے پورے دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اپنے ہر معاملات کو، اپنے آپ کو، خود کو اللہ کے سپرد کر دے تو کائنات کی ہر چیز اس کے حق میں ہو جاتی ہے اور اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اس کی پاور، اس کی طاقت پر یقین نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی قدرت پر یقین نہ رکھنے کی وجہ سے ان کا توکل کمزور پڑنے لگتا ہے۔ انسان اپنے ماضی کی تلخ یادوں سے یا تو خود کو آزاد نہیں کر پاتا یا اپنے آئندہ آنے والی کل کی فکر میں اس قدر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے ہر وقت یہ بات تنگ کرتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے کل میں کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ جس نے آج ہمیں سنبھالا ہے کل بھی وہی سنبھالے گا اور کوئی تکلیف، کوئی نقصان اللہ کے حکم کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو انسان کا جب توکل اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا یقین کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اس کا رشتہ جڑ جاتا ہے، تو پھر انسان آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ ساری پریشانیاں اور یہ ساری فکریں اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ وہ زندگی میں کسی طرح کے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، کتنی مشکل کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا نہیں چھوڑتا اور اسی وجہ سے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم زندگی میں اپنے بہت ہی زیادہ چاہت سے، شدت سے کوئی دعا اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اگر آپ کی بھی دعا کبھی قبول نہ ہو رہی ہو تو آپ کبھی بھی دل چھوٹا مت کریں، اور یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا اسے آپ کی فکر نہیں ہے، بلکہ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت دیتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے، تو پھر ہم اس پر یقین، اس پر بھروسہ کیوں نہ کریں؟ اگر کبھی تاخیر ہو بھی جائے تو وہ تاخیر ہمارے لیے خیر کی خبر لے کر آتی ہے، اور وہ دعا جو ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہے اور صحیح وقت آنے پر قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اور ہم حیران رہ جاتے ہیں، ایسے وقتوں میں ہماری عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر یہ دعا ہماری اس وقت قبول ہوئی ہوتی تو شاید ہمیں اس کا اتنا زیادہ فائدہ نہ ہوتا، لیکن ابھی جس قدر ہمیں فائدہ ہوا ہے اور جس قدر ہمیں خوشی ملی ہے یہ پہلے شاید ہمیں نہ ملی ہوتی۔ اگر کبھی دنیا میں کسی کی دعا قبول نہ ہو تو آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے آخرت میں دیتا ہے، یہاں تک کہ جب بندے کو آخرت میں اس کا اجر ملے گا تو انسان یہ حسرت کرے گا اور یہ اس کے اندر شوق پیدا ہوگا کہ کاش کہ یہ دعائیں میری دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور آخرت میں ہی تمام دعا قبول ہوئی ہوتی تو آج میں تو بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہوتا۔ انسان کی چاہت، اس کی لگن اس قدر بڑھ جائے گی۔ تو اپنے رب پر ہمیشہ توکل کریں، اس پر بھروسہ کریں، دعا مانگی ہے تھوڑا صبر رکھیں، ضرور قبولیت کا درجہ حاصل کرے گی، بس انسان کو تحمل اور صبر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے ہیں اس کے پاس اتنی طاقت موجود ہے، اتنی قدرت موجود ہے کہ وہ ان حالات کو بدل سکتا ہے، جس نے یہ بے سکونی دی ہے وہ ہمیں اسی میں سے چین اور سکون بھی نکال کر دے سکتا ہے، اور جو یہ مشکلیں دے رہا ہے وہی یہ مشکلیں بھی دور کر سکتا ہے۔ تو انسان اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف اللہ پر کمزور یقین، اس پر بھروسہ نہ کرنا ہے۔ یقین جانے کہ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے وہاں سے راستے نکالتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، جہاں سے ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ بس اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس پر ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں، زندگی بدل جائے گی، آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہ جائے گا اور کبھی بھی اسے چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، اس پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اگر کبھی آپ بہت زیادہ محنت کریں اور آپ کو اس کی محنت کا اجر نہ مل رہا ہو، فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ نہ مل رہا ہو، تو کبھی بھی پریشان اور مایوس نہ ہو، محنت کریں، اپنی طرف سے پوری جدوجہد کریں، پوری ایفرٹ کریں، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں، وہ آپ کی محنت کا ایک حصہ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس بات کا یقین، اس بات کا اعتماد اور اللہ کی ذات پر بھروسہ انسان کو زندگی کے ہر مقام پر کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔